واہ واہ واہ، بہت کیا بات۔ لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی؟ لائٹ کو تو جلنا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی۔ کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے، کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے۔ ارے میرے عزیز، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بلا رہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں، تاجدار مدینہ کو پکار رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ انسن بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر، یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے، اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، صحابہ کا نعرہ ہے یہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں بلایا کرتے حضور کے پاس، وہ حاضر ہوتے۔ اسی کا مطلب تو ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق، ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا، سب کو پیش کرتے ہیں لوگ، ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے، لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے، گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پھول پھول پر پوری نعت لکھ دیا، تم نے ایک پھول کیا پیش کیا، ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے، حضور پاک کے حسن کو دیکھ لیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ پھر دہراتا ہوں، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے، اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو، اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، میں گردنیں نہیں مانگ رہا، میں نہ سر مانگ رہا ہوں، نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے، اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے۔ تم ان خرافات کو، ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے، گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں، صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو، یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا۔ دنیا اپنے فینس کے کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے، حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں، حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں، حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں۔ یاد رکھو جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے، چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے۔ عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا، دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے، فیشن کہہ رہی ہے، ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟
کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی. اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں. ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آیا، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا. یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھیں، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی. عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا. عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں. خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے. کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی. انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں. وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی. تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ
मिला। मैं ये कहता हूँ वो चीज अगर आ गई मौत से भी डर नहीं लगता, रूह निकलने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जो पास में दौलत है वो लज्जत आशनाई ऐसी लज्जत है जिसको पाने के बाद अच्छे अच्छों को हमने देखा वो फंदों पर भी झूल गए हैं, फांसियों पर भी चले गए हैं। मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरा था। जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिए गया, लेकिन कभी आपके इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़्ज़िश नहीं आई, वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा उस दिन का तो इंतजार है, उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है? कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हो, और पढ़ लिया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में, अर्ज करते हैं मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हमारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे अभी ये इत्तला मिली कि इस इलाके में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदरसे की संग बुनियाद रखी। उस आशिक रसूल फना फिर रसूल ने अपने हाथों से जिसकी बुनियाद रखी है, मेरे अजीज़ों होना तो ये चाहिए कि मरकज़ इश्क़ रसूल बन जाए। वाह वाह, काशीपुर वाले इस चीज़ को बना करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि दस्ते ताजुल शरिया जहाँ लगाओ उसमें असर तो आना ही है। आज मिंबर पर खड़े होकर बेबाकी के साथ जिस तरह तुम्हारे सामने ये फ़कीर नज़र आता है, इस पर भी ताजुल शरिया ने हाथ ही तो रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ ही तो रखा था। बस उस दस्ते करम की करम नवाजियाँ आज भी देख रहे हैं, हज़ारों की आंखों में जो चमक रहे हैं, ये मुर्शिद गिरामी के नज़र की, उनके कीमिया असर नज़र की तवज्जो
توجہ ہے۔ میرے عزیزوں، آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مرشد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے، یاد ہو جانا چاہیے اب تک تو، اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں، یاد ہو جانا چاہیے۔ عجب چیز ہے، ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں، حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز سے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔